اسد آباد کا لکھا ہوا ہے، میدان میں ہم کو خطرہ تعداد تو نہیں، اپنی زباں پہ کلمہ ہے فریاد تو نہیں، ہم خود کفیل طالب امداد تو نہیں، ایرانیوں کو خوف ستم زاد تو نہیں، ہم سر بکف ہیں لشکر باطل کے سامنے، مقتول زندہ باد ہیں قاتل کے سامنے، فضل خزاں میں رونق حسن چمن کی خیر، ہر ایک جری کے لشکروں میں بانک پن کی خیر، چشم جہاں میں ہیبت خیبر شکن کی خیر، میدان کارزار میں شمشیر زن کی خیر، ہر آدمی وغا میں بہت بے مثال ہے، ہر آ گیا ہے حق کی طرف یہ کمال ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، ایران کے شہر مشہد میں حالیہ دنوں میں جو مناظر سامنے آئے ہیں انہوں نے پورے خطے کی سیاست میں ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ کوئی معمولی اجتماع نہیں ہوا، ایک ایسا منظر تھا جسے دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ایران کی طاقت کی سیاست کے اندر کوئی بڑی تبدیلی خاموشی سے جنم لے چکی ہے۔ ہزاروں افراد کے ہجوم میں ایک نام بار بار بلند ہو رہا تھا اور وہ نام تھا سید مجتبیٰ خامنائی۔ وہاں موجود لوگوں نے کھلے الفاظ میں بیعت کا اعلان کیا اور یہ تاثر پیدا ہوا کہ ایران کی مذہبی اور سیاسی قیادت کے اگلے مرحلے کی بنیاد رکھی جا چکی ہے۔ اس منظر میں جذبات بھی تھے، عقیدت بھی تھی اور ایک ایسا پیغام بھی جو صرف ایران کے اندر نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ تک پہنچ رہا تھا۔ لوگ ہاتھ اٹھا کر وفاداری کا اعلان کر رہے تھے اور اسے صرف ایک مذہبی تقریب نہیں بلکہ مستقبل کی سیاسی سمت کا اظہار سمجھا جا رہا ہے۔ اس اجتماع کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ایران کی طاقت کا مرکز ایک نئی شکل اختیار کر رہا اور وہ شخص جس کا نام برسوں سے پردے کے پیچھے لیا جاتا رہا اب کھل کے منظر عام پہ آ چکا ہے۔ یہ منظر اس لیے بھی اہم تھا کیونکہ سید مجتبیٰ خامنائی کو طویل عرصے سے ایران کے طاقتور ترین حلقوں میں ایک بااثر شخصیت سمجھا جاتا رہا۔ اگرچہ وہ باضابطہ طور پہ کسی بڑے سرکاری منصب پر فائز نہیں رہے، لیکن ایران کی مذہبی اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ان کے اثر و رسوخ کے بارے میں طویل عرصے سے بات کی جاتی رہی ہے۔ مشہد میں ہونے والے اس بیعت کے منظر نے اسی بحث کو ایک نئی شدت دی ہے۔ بہت سے مبصرین کے نزدیک یہ محض ایک مذہبی اجتماع نہیں، طاقت کے تسلسل کی علامت ہے۔ ایران کی سیاسی تاریخ میں جب بھی اس نوعیت کے اجتماعات ہوئے ان کے پیچھے ہمیشہ ایک بڑا پیغام چھپا تھا۔ مشہد کے اس منظر کو ایران کے اندر مستقبل کی قیادت کے حوالے سے ایک واضح اشارہ سمجھا جا رہا ہے۔ دوسری طرف عالمی سطح پہ ایک اور محاذ گرم ہو رہا ہے جہاں بیانات کی جنگ جاری ہے۔ واشنگٹن سے آنے والی آوازیں پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہو چکی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلسل ایسے بیانات دیے ہیں جن میں ایران کو براہ راست خبردار کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ پوری طرح اس بات پہ نظر رکھے ہوئے ہے کہ دنیا کو تیل کی ترسیل متاثر نہ ہو۔ ان کے مطابق عالمی معیشت کا بڑا انحصار تیل کی فراہمی پر ہے اور اگر کسی نے اس نظام کو روکنے کی کوشش کی تو اس کے نتائج انتہائی خطرناک ہوں گے۔ ٹرمپ نے صاف الفاظ میں کہا کہ وہ ایرانی حکومت کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ دنیا کو تیل کے ذریعے یرغمال بنائے۔ ان بیانات کا مرکزی نقطہ دراصل وہ سمندری راستہ ہے جسے دنیا اسٹریٹ آف ہرمز کے نام سے جانتی ہے، ایک ایسا تنگ سمندری دروازہ جہاں سے دنیا کے تیل کی بڑی مقدار گزرتی ہے اور وہاں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو عالمی منڈیوں میں فوری ہلچل پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے امریکی صدر نے واضح انداز میں کہہ دیا کہ اگر ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا کھیل کھیلا تو امریکہ اس کا انتہائی سخت جواب دے گا۔ بند تو وہ ابھی بھی ہے، سخت جواب امریکہ کا کیا ہے یہ امریکہ کو خود معلوم نہیں پڑ رہا۔ اور امریکہ کے مطابق اس راستے کو بند کرنا صرف ایک علاقائی مسئلہ نہیں بلکہ پوری دنیا کی معیشت کو متاثر کرے گا، وہ آٹومیٹکلی ہو چکی ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اگر ایران نے عالمی تیل کی سپلائی روکنے کی کوشش کی تو امریکہ مزید شدید حملے کرے گا۔ ایران نے کوشش کی ہے، امریکہ بھی کر کے دیکھ رہا ہے، لیکن ایران اس کھیل کو زیادہ تر کھیلنے کے قابل نہیں رہے گا بقول ٹرمپ۔ تو کیا وہ قابل نہیں ہے یا ناقابل ہو چکا ہے یہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ ان کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ امریکہ پہلے ہی ایران کی عسکری صلاحیت کو بہت حد تک کمزور کر چکا ہے اور اگر ضرورت پڑی تو مزید کارروائیاں بھی کی جائیں گی، لیکن جو عسکری صلاحیت خطے کے اندر موجود تھی وہ کس حد تک امریکہ کی کمزور ہوئی یہ ایک سوال ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی کوشش کی تو مکمل طور پہ امریکہ جو ہے وہ تباہ کر دے گا اسے تاکہ دنیا کی توانائی کی ترسیل محفوظ رہ سکے۔ امریکی صدر کے بیانات میں ایک اور دعویٰ بھی سامنے آیا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران نے ہزاروں میزائل تیار کر رکھے تھے جن کا مقصد مشرق وسطیٰ میں بڑے حملے کرنا تھا۔
اور ٹرمپ کے مطابق امریکی کارروائیوں کے نتیجے میں ان میں سے بڑی تعداد تباہ کر دی گئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن اپنے حق میں تبدیل کرنا چاہتا تھا، لیکن امریکہ نے وقت سے پہلے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ امریکہ نے بروقت کارروائی کر کے ایران کی عسکری طاقت کو ختم کیا۔ اسی دوران امریکی صدر نے یہ بھی الزام لگایا کہ ایران نے تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا ہے، جس سے عالمی تجارت کو خطرہ لاحق ہوا، اور ان کے مطابق اگر آئندہ بھی کسی آئل ٹینکر یا تجارتی جہاز پہ حملہ ہوا تو امریکہ اور اس کے اتحادی سخت رد عمل دیں گے۔ اور ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو امریکہ اور اس کے شراکت دار ممالک آئل ٹینکرز کو براہ راست فوجی تحفظ فراہم کریں گے تاکہ تیل کی ترسیل جاری رہے۔ پھر وہ یہ بھی اعلان کر گئے ہیں کہ آبنائے ہرمز میں ٹینکرز کے لیے خصوصی رسک انشورنس کا انتظام کیا جائے گا تاکہ جہاز مالکان کو تحفظ کا احساس ہو۔ ٹرمپ کے بیانات کا لب لباب یہی تھا کہ امریکہ کسی بھی صورت میں دنیا کے تیل کی سپلائی کو رکنے نہیں دے گا۔ ان کے مطابق اگر ایران نے اس راستے کو بند کرنے کی کوشش کی تو اسے ایسا نقصان پہنچایا جائے گا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ ایران میں ایسی تباہی ہوگی جس سے وہ طویل عرصے تک سنبھل بھی نہیں سکے گا۔ مشرق وسطیٰ کے حالیہ بحران میں ایران نے اپنا موقف نہایت واضح انداز میں پیش کیا اور اس بیانیے میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے۔ ایران کی فوجی قیادت بالخصوص پاسداران انقلاب یعنی اسلامک ریولیشنری گارڈ کارپس نے یہ معلومات جاری کی ہیں، اور ان کے مطابق میدان جنگ میں صورتحال وہ نہیں جو امریکہ یا اس کے اتحادی پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس جنگ میں اصل نقصان امریکی نظام اور اس کے اتحادیوں کو پہنچا اور خطے میں طاقت کا توازن تیزی سے تبدیل ہوا۔ ایرانی کمانڈرز کے مطابق انہوں نے خطے میں نصب جدید امریکی دفاعی ڈھانچوں کو براہ راست نشانہ بنایا اور کئی ایسے ریڈار نظام تباہ کیے جو امریکی اور اتحادی افواج کے لیے فضائی نگرانی کی بنیاد سمجھے جاتے تھے۔ ایران کے مطابق یہ صرف علامتی حملے نہیں تھے، ایک منظم عسکری حکمت عملی کا حصہ تھے جس کا مقصد خطے میں امریکی برتری کو توڑنا تھا۔ ایران کے مطابق ان کارروائیوں کے دوران خطے میں موجود کم از کم 10 جدید امریکی ریڈار نظام مکمل طور پہ تباہ ہوئے ہیں، اور یہ ریڈار نظام وہ ٹیکنالوجی تھے جن کے ذریعے میزلز اور ڈرونز کو دور سے پکڑا جاتا تھا۔ ان کے تباہ ہونے کا مطلب ایران کے مطابق یہ ہے کہ دشمن کی فضائی نگرانی کی صلاحیت کو شدید دھچکا پہنچ چکا ہے۔ ایرانی حکام کا یہ کہنا ہے کہ ان حملوں کے بعد دشمن کو اپنے دفاعی نظام کو دوبارہ ترتیب دینا پڑا کیونکہ اس کے کئی اہم سینسرز پوائنٹس غیر فعال ہو چکے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس نے بڑی تعداد میں مہنگے کروز میزلز کو تباہ کیا جو خطے میں امریکی کارروائیوں کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے۔ ایرانی موقف کے مطابق یہ میزائل اس مرحلے پر تباہ کیے گئے جب انہیں ایرانی اہداف کے خلاف استعمال کرنے کی تیاری کی جا رہی تھی، اور ایران کے عسکری ترجمانوں نے اس جنگ کے بارے میں ایک اور اہم دعویٰ بھی کیا ہے۔ ان کے مطابق دشمن کا گولہ بارود تیزی سے ختم ہو رہا ہے، اس کی فوجی کارروائیوں کی رفتار اسی وجہ سے کم ہو رہی ہے، اور ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابتدائی مرحلے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے بڑے پیمانے پہ حملے کیے لیکن اب ان کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں، اسی لیے ایران کے مطابق دشمن اس وقت جنگ سے باعزت راستہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران کی فوجی قیادت کا یہ کہنا ہے کہ میدان جنگ کی حقیقت وہ نہیں جو مخالف بیانیے میں دکھائی جا رہی ہے، بلکہ اصل صورتحال یہ ہے کہ دشمن کی فوجی قوت کو مسلسل دباؤ کا سامنا ہے۔ ایران نے اپنے بیانات میں ایک اور اصولی موقف بھی واضح کیا۔ ایرانی قیادت کے مطابق سیکیورٹی کسی ایک ملک کا حق نہیں، پورے خطے کا حق ہے، اور ایران کے عسکری ترجمانوں نے واضح الفاظ میں کہا یا تو سیکیورٹی سب کے لیے ہوگی یا پھر کسی کے لیے نہیں ہوگی۔ اس بیان کا مقصد یہ پیغام دینا تھا کہ اگر ایران کو مسلسل خطرات کا سامنا ہوگا تو وہ بھی خطے میں طاقت کے توازن کو تبدیل کرنے کی صلاحیت اختیار کرتا رہے گا، اور ایران کے مطابق اس جنگ نے ثابت کیا ہے کہ خطے میں یک طرفہ برتری کا تصور اب عملی طور کے اوپر ختم ہو چکا ہے۔ اس کشیدگی کے دوران ایک اور اہم پہلو آبنائے ہرمز کے قریب پیش آنے والے واقعات ہیں۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ اس کی مسلح افواج اس علاقے میں امریکی بحری سرگرمیوں پر مکمل نظر رکھے ہوئے آبنائے ہرمز دنیا کی سب سے اہم سمندری گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے جہاں سے عالمی تیل کی بڑی مقدار گزرتی ہے، اور ایران کے مطابق اس کے بحری دستے اس علاقے میں کسی بھی ممکنہ تصادم کے لیے تیار ہیں، اور وہ امریکی بحری بیڑے کی نقل و حرکت کو مسلسل مانیٹر کر رہے ہیں۔ ایران نے خاص طور پہ امریکی ایئر کرافٹ کیریئر USS جیرالڈ آر فورڈ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ اس خطے میں داخل ہوا تو ایرانی افواج اس کی موجودگی کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہوں گی۔ ایران کے بیانات میں ایک اور اہم نقطہ بھی ہے کہ اس جنگ کے اختتام کا فیصلہ کوئی بیرونی طاقت نہیں کرے گی بلکہ ایران خود کرے گا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اس جنگ کا انجام وہی طے کریں گے کیونکہ میدان میں برتری اب ایران کے پاس ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ان کی دفاعی حکمت عملی نے دشمن کی کئی منصوبہ بند کارروائیوں کو ناکام بنایا۔ ان کے مطابق دشمن نے جو بڑے حملے کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی وہ عملی طور پہ مکمل نہیں ہو سکی کیونکہ ایرانی دفاعی نظام اور جوابی کارروائیوں نے انہیں روک دیا۔ اسی دوران
اسرائیل کے میڈیا میں بھی بعض ایسے اعترافات سامنے آئے ہیں جن کا ذکر ایران اپنے موقف کے حق میں کرتا ہے۔ بعض رپورٹس میں یہ بات سامنے آئی کہ تل ابیب کے مرکزی علاقوں میں ایرانی میزائلوں کی آوازیں سنائی دیں اور دفاعی نظام انہیں روکنے میں ناکام رہا۔ ایران کے مطابق یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے جدید میزائل صرف لانچ ہی نہیں کیے گئے بلکہ انہوں نے اپنے اہداف تک پہنچنے کی صلاحیت بھی دکھائی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ان میزائلز کی رفتار اور ٹیکنالوجی نے دفاعی نظام کے لیے نئے چیلنج پیدا کیے اور ایران کے مطابق اس جنگ میں اس کے میزائل پروگرام نے مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ان کے میزائل نہ صرف دور تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ انہیں روکنا بھی مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران نے اس بحران کے دوران اپنے میزائل حملوں کو ایک دفاعی حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا، اور ایران کا موقف ہے کہ اگر اس کے پاس یہ صلاحیت نہ ہوتی تو دشمن بہت پہلے بڑے پیمانے پہ حملے کر چکا ہوتا۔ ایران کے عسکری بیانات میں یہ بھی کہا گیا کہ اس جنگ نے خطے میں طاقت کے توازن کو بدل دیا ہے۔ ایرانی قیادت کے مطابق اب کوئی بھی ملک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ خطے میں مکمل فوجی برتری رکھتا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی دفاع کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ دشمن کے اہم فوجی ڈھانچوں کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق یہی وجہ ہے کہ دشمن اب جنگ کو طول دینے کی بجائے اس سے نکلنے کے راستے تلاش کر رہا ہے۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ اس جنگ میں اس کی فوجی حکمت عملی کا سب سے اہم پہلو صبر اور مرحلہ وار جواب تھا۔ ایرانی کمانڈرز کے مطابق انہوں نے فوری رد عمل کی بجائے ایک منظم منصوبے کے تحت کارروائیاں کی تاکہ دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان ہو، اور ایران کے مطابق یہی وجہ ہے کہ جنگ کے ابتدائی مراحل کے بعد حالات تبدیل ہوتے گئے اور دشمن کو اپنی حکمت عملی تبدیل کرنا پڑی۔ مجموعی طور پہ ایران کا موقف یہ ہے کہ اس جنگ میں اس نے نہ صرف اپنے دفاع کو محفوظ رکھا بلکہ دشمن کی فوجی صلاحیت کو بھی نقصان پہنچایا، اور ایرانی حکام کے مطابق جدید ریڈار نظاموں کی تباہی، کروز میزائلز کے ذخیرے کو نقصان اور دشمن کے گولہ بارود کی کمی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ میدان میں صورتحال ایران کے حق میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اور ایران کا کہنا ہے کہ اس جنگ نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ خطے میں طاقت کا توازن یک طرفہ نہیں ہے اور کوئی بھی ملک ایران کو نظر انداز کر کے اپنی حکمت عملی نہیں بنا سکتا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔